اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي أمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكبائر فقال هن في كتاب الله هن في كتاب علي عليه السلام 7 الكفر بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وأكل الربا بعد البينة وأكل مال اليتيم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد الهجرة صدق مولانا و مقتدانا الامام صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، ماہ مبارک رمضان پہلا عشرہ ختم ہو گیا ہے اور ابھی ہم دوسرے عشرے میں ہیں۔ یہ مبارک مہینہ برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، مغفرتوں کے ساتھ موجود ہے، اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنے زیادہ ہم یہ برکتیں، مغفرتیں، رحمتیں سمیٹ لیں، جمع کر لیں، تاکہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہو۔ ماہ مبارک رمضان میں ایک بڑا عمل یہ بھی ہے کہ انسان اپنے معلومات کو زیادہ کرے، اپنا علم بڑھائے اور علم میں اضافہ کرے۔ میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں کتب اربعہ اور حدیث کے حوالے سے بات کی تھی، اور یہ میں نے عرض کیا تھا کہ کتب اربعہ جو ہیں ہماری 4 بڑی کتابیں ہیں، اور اس میں جو حدیث ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہمیں افسوس یہ ہے کہ اپنی احادیث کا زیادہ علم نہیں ہے، ہم نے نہ صحیح تشیع کو سمجھا ہے اور نہیں اس پر عمل کیا ہے۔ ہم جو تشیع ہمارا ہے اور ہم جو شیعہ کہلاتے ہیں، ہمارے پاس ہر ایک چیز میں شیعہ جو ہے وہ عروج پہ ہیں اور ٹاپ آف دا لسٹ ہیں۔ تمام علوم کے مؤسس شیعہ ہیں، اور بڑے بڑے علماء، اور ہر ایک، چونکہ ان کا جو سورس ہے وہ معصومین ہیں، قرآن ہے، معصومین ہیں، اجماع علماء ہے، عقل سلیم ہے، لہٰذا ہمارے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ صرف ہمیں اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور دوسروں کو بھی پہنچانا ہے، دوسروں کو بھی سمجھانا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کا زیادہ حوالہ دیتا ہوں، اور وہ بڑی خوبصورت حدیث ہے امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ کیا فرماتے ہیں کہ لو یعرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام، ہماری احادیث کی خوبصورتی کو سمجھ لیں اور ان کو بتا دیا جائے کہ ہمارے احادیث میں کیا ہے، لتبعونا، وہ ہماری اتباع کریں گے، ہماری پیروی کریں گے، وہ ہمارے پاس آئیں گے، کسی دوسرے کے پاس نہیں جائیں گے۔ لیکن ہم نے نہ تو خود معصومین علیہ السلام کے اقوال کو اور ان کے احادیث کو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں آپ میں سے اور باقی کہ جنہوں کی معلومات زیادہ ہیں، علم زیادہ ہے، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ جتنا ہونا چاہیے تھا معصومین علیہ السلام کے کلام کے متعلق علم، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے مرحلے میں ہم نے اس کو دوسروں تک نہیں پہنچایا، کیونکہ خود میری کمزوری ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے اس کو لوگوں تک نہیں پہنچایا۔ بس یہ کمزوری دور کرنی چاہیے، معصومین علیہ السلام کے اقوال کو اور حدیث کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ آج میں آپ کی خدمت میں اصول کافی، کہ جو کہ کتب اربعہ کی پہلی کتاب ہے، اور کافی اس میں احادیث ہیں۔ شیخ
कुलैनी रहमतुल्लाह अलैह की, उससे एक हदीस आपकी खिदमत में नकल करता हूँ ताकि हमें मालूम हो कि कुतुब अरबा में क्या है। अगरचे मेरा जो मौजू था कल का कुतुब अरबा, वो मैंने आपकी खिदमत में मुख्तसरन बता दिया था। आज मेरा मौजू है गुनहानी कबीरा। लेकिन ये जो गुनहानी कबीरा हैं, ये कैसे पता चलेगा कि ये कौन कौन से हैं, कितने हैं? ये अहादीस से पता चलेगा। तो इसलिए मैंने आज की जो हदीस का इंतखाब किया है वो उसूल काफ़ी से मैंने ये हदीस सनद मैंने आपकी खिदमत में बयान की कि उसूल काफ़ी जिल्द 2 में सफ़हात हैं 278 और 279। उसमें अली इब्न इब्राहीम जो हैं अपने वालिद से, और वो इब्न अबी उमैर से, और वो अब्दुर्रहमान इब्न हज्जाज से, और वो उबैद इब्न ज़रारा से नकल करते हैं। कहते हैं कि सअल तो अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम। हदीस में जहाँ भी अबू अब्दुल्लाह आएगा उससे मुराद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम होती है। ये अहादीस और सुन्नत का जो वो है फार्मूला या जो तरीका है वो ये। मैंने अबू अब्दुल्लाह से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया अनिल कबाइर, गुनहान कबीरा के मुतालिक। फ़काला, तो इमाम ने फरमाया कि हुन्ना फ़ी किताब अली अलैहिस्सलाम सबआ, मेरे जद बुज़ुर्गवार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जो किताब है उसमें उनकी तादाद 7 है। अब इसमें इख्तिलाफ है कि गुनहान कबीरा कितने हैं। बाज़ ने जो हैं 7 कहे हैं, बाज़ ने 14 कहे हैं, बाज़ ने 70 तक कहे हैं, बाज़ ने उससे भी ज़्यादा कहें। अब लेकिन जो ये इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि 7, तो शायद इमाम अलैहिस्सलाम ये बताना चाहते हैं कि जो मशहूर हैं गुनहान कबीरा वो 7 हैं, उनकी तादाद 7 है। और उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम इन 7 गुनहान कबीरा को गिनवाते हैं। कहते हैं कि पहला उसमें है अल-कुफ्र बिल्लाह, जब इंसान अल्लाह का इनकार करे, काफिर हो जाए। दूसरा है वह कत्ल नफ्स, किसी बेगुनाह शख्स को कत्ल करना। तीसरा वह उकूकुल वालिदैन, यानी वालिदैन की नाफरमानी, गुनाह कबीरा। चौथा वह अक्ल रिबा बादिल बैना, जब मालूम हो जाए कि ये रिबा है, सूद है, फिर भी इंसान उसको खाए, सूद ले, तो ये भी गुनाहान कबीरा में से। वह अक्ल मालुल यतीम जुल्मा, जुल्म से एक यतीम का माल खाना। और छठी चीज़ है वल फ़िरारो मिन ज़हफ़, वो जंग की जो इस्लाम की खातिर लड़ी जा रही है, जिहाद है, जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह, उसे फ़रार करना, भागना। और 7वीं चीज़ है वह तअर्रुब बादिल हिजरा, ऐसी जगह से हिजरत करना कि जहाँ आप दीन अहकाम की पैरवी करते थे, दीन अहकाम पर अमल करते थे, उस जगह से आप हिजरत करते हैं ऐसी जगह कि जहाँ आप अहकाम दीन पर अमल नहीं कर सकते, पैरवी नहीं कर सकते। अहकाम दीन पर आप अमल आपके लिए दुश्वार है या मुश्किल है या नामुमकिन है। ऐसी सूरत में ये जो हिजरत है इसको कहते हैं तअर्रुब बादिल है, इसको कहते हैं वह तअर्रुब बादिल हिजरा। तो ये भी गुनहान कबीरा में से है। अब उबैद इब्न ज़ुरारा कहता है कि काला फ़कुल, तो मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से पूछा फ़हाज़ा अकबरुल मआसी, फ़र्ज़ंद रसूल, क्या यही बड़े गुनाह हैं, यही गुनहान कबीरा है? काला अलैहिस्सलाम नअम, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ, ये 7 बड़े गुनाह हैं। कुल, तो कहते मैंने सवाल किया फ़अक्लु दिरहम मिन मालिल यतीम ज़ुल्मा अकबर अम तर्कु सलाह। अज़ान गिरामी, हदीस की तरफ तवज्जो करें, बड़ी खूबसूरत हदीस है, उसूल काफ़ी से मैंने आपको रेफरेंस भी दिया। कहते हैं कि मैंने सवाल किया कि जुल्म के ज़रिए एक यतीम के माल का 1 दिरहम खाना ये बड़ा गुनाह है या नमाज का न पढ़ना, तर्कु सलात? काला अलैहिस्सलाम तर्कु सलात, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने फरमाया कि नमाज का न पढ़ना, नमाज को तर्क करना, ये बड़ा गुनाह है इससे कि इंसान जो है एक यतीम का माल 1 दिरहम उसके माल से जुल्म के साथ खाए, यानी ज़बरदस्ती खाए। तर्क सलात तो बहुत बड़ा गुनाह है, वो इससे बड़ा है। कुल, तो
تو میں نے کہا کہ فما اتا ترک الصلاۃ فی الکبائر، فرزند رسول پھر آپ نے ترک الصلاۃ کو گناہ کبیرہ میں کیوں شمار نہیں کیا؟ آپ نے کیوں نہیں گنا ترک الصلاۃ کو کہ وہ بھی گناہ کبیرہ میں سے؟ فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے کہا، ایو شیء اول ما قلت لک، بتاؤ میں نے پہلی چیز تمہیں کیا بتائی گناہ کبیرہ میں سے؟ جو میں نے لسٹ تم کو دی ہے 7 چیزوں کی، اس میں پہلی چیز میں نے کیا کہی؟ قالا قلت الکفر، کہتے ہیں میں نے کہا کہ فرزند رسول آپ نے کہا پہلی چیز جو گناہ کبیرہ میں سے ہے وہ کفر ہے، کفر باللہ، کافر ہو جانا، اللہ کا انکار کرنا۔ قال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا، فإن تارک الصلاۃ کافر، یعنی من غیر اللہ، یہی تو میں نے کہا ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے، اور میں نے سب سے پہلے جو گناہ کبیرہ گنوایا وہ الکفر باللہ تھا۔ بس نماز کی اہمیت دیکھیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر وجہ کے، اگر کوئی وجہ ہے تو وہ الگ بات ہے، ابھی میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ آیا اس کی اجازت ہے یا نہیں، لیکن بغیر کسی وجہ کی، یعنی جان بوجھ کے انسان نماز کو ترک کرے، تارک الصلاۃ ہو جائے، فہو کافر، وہ کافر کے زمرے میں آتا ہے۔ اب یہ جو گناہ کبیرہ کی بحث ہے یہ بڑی تفصیلی بحث ہے، میں آج اس کو آپ کی خدمت میں مختصر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ گناہ کبیرہ ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہیں کہ جس کے لیے یا جس کے انجام دینے پر اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم یا عذاب عظیم کا وعدہ کیا۔ قرآن میں بعض جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ بس گناہان کبیرہ وہ گناہ ہیں کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب شدید، عذاب علیم کا وعدہ کیا ہے کہ جو شخص بھی یہ گناہ کبیرہ انجام دے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت پنشمنٹ، سیویئر پنشمنٹ دے گا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ انجام دیتا ہے تو 40 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ سوال زیادہ ہوتا ہے نا کہ ہم دعا مانگتے ہیں مگر ہماری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ ایک وجہ دعا کے قبول نہ ہونے کی وہ گناہ کبیرہ ہے، 40 دن تک اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جو گناہ کبیرہ کرے۔ عزیزان گرامی، گناہ اگر صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس کی معصیت کر رہے ہیں، کس کی نافرمانی کر رہے ہیں، وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ لہذا بعض علماء اخلاق نے کہا ہے کہ ہر ایک گناہ کبیرہ ہے، صغیرہ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ گناہ میں نافرمانی ہے۔ آپ نافرمانی کرتے ہیں، کس کی نافرمانی کرتے ہیں؟ اس ذات کی کہ جو خالق ہے، وہ ذات کے جو مالک ہے، رازق ہے، وہ ذات کے جس نے یہ پوری کائنات بنائی، وہ ذات کی جس کی قدرت میں سب کچھ ہے اور اس کی قدرت سب چیزوں پر حاوی ہے، اس کی معصیت کرتے ہیں آپ، اس کا گناہ کرتے ہیں۔ لہذا ہر گناہ کو کبیرہ سمجھنا چاہیے۔ اور یہ تو ہم نے اپنی آسانی کے لیے کہا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ گناہ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے وہ گناہ ہے اور اس کو اسے اجتناب کرنا ہے۔ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث اگر آپ دیکھیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ لا یصلی فہو یوم عید، لا، اگر کوئی شخص اللہ کی معصیت نہ کرے تو وہ دن اس کے لیے عید کا دن ہے۔ یعنی امیر المومنین عید کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ عید مومن کے لیے وہ دن ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ عزیزان گرامی، یہ جو ہم بات کرتے ہیں گناہ کبیرہ کی، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنی تاکید ہوئی ائمہ کی طرف سے، اور ہم جو ائمہ کو مانتے ہیں اور معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ ان کے متعلق دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے کبھی ترک اولیٰ بھی نہیں کیا، حالانکہ ترک اولیٰ گناہ میں نہیں آتا۔
لیکن کوئی شخص بھی آج تک یہ ثابت نہیں کر سکا کہ معصومین علیہ السلام سے ترک اولا ہوئی ہو۔ انبیاء کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ بعض انبیاء سے ترک اولا ہوئی ہے، ان سے ترک اولا ہو جاتی تھی۔ اب ترک اولا گناہ نہیں ہے، یعنی ایک چیز ہے کہ جو زیادہ بہتر ہے اس کو ترک کرنا، اس کی جگہ وہ کرنا کہ جس کی اہمیت اتنی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ آپ نام کو دیکھیں، ترک اولا، اولا اولویت سے نکلا ہے۔ ایک چیز ہے اس کو اولویت حاصل ہے، وہ اولا ہے، برتر ہے، بڑا ہے، آپ اس کو چھوڑ کے دوسرا کام کرتے ہیں۔ یہ ترک اولا جو کہ معصیت میں اور گناہ میں نہیں آتا، انبیاء علیہ السلام سے ترک اولا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے معصومین جو چہاردہ معصومین علیہ السلام ہیں، ان سے تو ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا۔ بس آپ یہی جو 7 گناہ کبیرہ ہے، اس کے علاوہ اور بھی ہیں، کیونکہ آیت اللہ سید عبد الحسین دستغیب شیرازی، آیت اللہ دستغیب شیرازی نے جو 2 جلد کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے گناہان کبیرہ، وہ 2 جلد ہیں، اور ایک جلد جو ہے وہ اچھی خاصی ضخیم ہے، یعنی 500-600 صفحے کی ایک جلد ہے۔ تو اس میں آپ نے بہت لمبی لسٹ گناہان کبیرہ کی بیان کی ہے، جس طرح جادو کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، تکبر کرنا، ایروگینس، یہ اس کی لسٹ کافی زیادہ ہے۔ چونکہ وقت کم ہے لہٰذا میں نے اسی حدیث پر اکتفا کی، اور میں اپنی بات کو صرف اس تذکر کے ساتھ ختم کر دوں کہ یہ جو 7 چیزیں ہیں جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بڑے گناہ ہیں۔ اللہ کا انکار کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح ایک ایسا شخص کہ جس کو جو نفس محترمہ ہے، یعنی معصوم ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کو قتل کرنا، قرآن نے کیا کہا کہ جو ایک بے گناہ شخص کو قتل کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا ہو۔ ایک معصوم کو، یعنی بے گناہ شخص کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، حالانکہ کوئی شخص اگر والدین کی فرما برداری کرتا ہے، اپنے والدین کی بات سنتا ہے، تو یہ اس کے لیے پروانہ ہے پل صراط پر سے گزرنے کا۔ والدین کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے قرآن میں اور احادیث میں، ان کو ناراض کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے جو شخص اپنے والدین کو ناراض کرے۔ اسی طرح جو بچوں کے حقوق ہیں والدین پر، اگر کوئی والدین اپنے بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا اور ان پہ ظلم کرتا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، دونوں طرف کا ہے۔ لیکن والدین کی چونکہ اہمیت بہت زیادہ ہے، لہذا ان کو کسی صورت میں بھی آپ ناراض نہیں کر سکتے، ان کو آپ خفا نہیں کر سکتے۔ اور ربا جو کہ سود ہے، جو کہ معاشرے کے لیے خطرناک ہے، اسلامی معاشرہ کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے، یہ عدالت کے خلاف ہے۔ لہذا فرمایا کہ جب پتہ چل جائے کہ یہ سود ہے، اس کا کھانا، اس کے بعد اس کا کھانا جو ہے یہ گناہان کبیرہ ہے۔ اور یتیم کا مال، یتیم کا تو ویسے بھی دل بڑا نرم ہوتا ہے، کیونکہ اس کا باپ نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ ہم دست شفقت اس کے سر پہ رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کا خیال رکھیں، اس کے مال کی حفاظت کریں، ہم یہ دیکھیں کہ اس کا باپ نہیں ہے، یہ خود بھی چھوٹا ہے، تو ہم جا کے اس کا مال زبردستی لے لیں، کھا لیں۔ یہ یتیم کا مال کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور جنگ سے فرار کرنا، وہ جنگ کہ جو معصوم علیہ السلام کے حکم سے لڑی جا رہی ہو، جس کو جہاد کہتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ۔ اگر کوئی معصوم ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یہ جہاد ہے، یہ جنگ ہے، اور اس میں تمہیں شرکت کرنی ہے، اسے انسان بھاگ کے فرار کرے، یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ اور یہ جو تعارف بعد الہجرہ ہے، اس سلسلے میں تو ایت اللہ العظمیٰ آغائے سستانی حفظہ اللہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ احکام بیان کیے ہیں۔ ان کی جو کتاب ہے جس کا نام ہے الفقہ للمغتربین، یعنی وہ لوگ کہ جو مغرب میں رہتے ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں، ان کی فقہ، ان کے احکام، ان کے جو ہیں اسلامی جورسپروڈنس، تو اس میں
آیت اللہ العظمیٰ نے کافی تفصیل کے ساتھ سوال و جوابات بھی ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی جگہ سے جائے، ہجرت کرے دوسری جگہ پہ کہ جہاں وہ اپنے احکام اور شریعت کی پابندی نہیں کر سکتا، اور وہ ایسا ماحول چھوڑ دیتا ہے جو اسلامی ماحول ہو، ایسے ماحول کی طرف چلا جاتا ہے جو کفر و نفاق اور شرک کا ماحول ہو۔ مگر اس میں یہ جو ہم نے مغرب کی طرف ہجرت کی ہے یہ نہیں آتا۔ ہاں اس وقت آئے گا کہ ہم ایک ایسے ماحول سے آئے ہوں، فرض کریں ہم پاکستان سے آئے ہیں یہاں پہ مغرب میں، اور یہاں آتے ہی ہم نے جو ہے وہ نماز بھی چھوڑ دی، روزہ بھی جو ہے وہ روزہ تو بڑا لمبا ہے، یہاں کون روزہ رکھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو محرمات ہیں اس کو نعوذ باللہ معاذ اللہ ایک مثال ہے اس کو انجام دے رہے ہیں، تو یہ ہجرت اس کے لیے حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، جہاں وہ روزہ رکھتا تھا، جہاں وہ محرمات کا خیال رکھتا تھا، اب ایسی جگہ اس نے ہجرت کی کہ یہاں یہ کام نہیں کر سکتا، یا جان بوجھ کے نہیں کر رہا، یا یہ کہ ماحول ایسا ہے، ایسے ماحول کی طرف یہ آیا ہے کہ یہ کر نہیں سکتا۔ اب اگر کوئی شخص مسلمان ملکوں سے غیر مسلمان ملکوں کی طرف آتا ہے، مغرب کی طرف آتا ہے، مگر اس کی نیت یہ ہے کہ یہاں اس کو زیادہ اپورچونیٹیز ہیں، یہاں وہ رزق حلال کمائے گا، تو اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، بلکہ رزق حلال کمانا تو جہاد ہے، اور اس کا تو بڑا ثواب ہے، وہ ایسے ہی جس طرح کوئی شخص جہاد کر رہا ہے خدا میں، اور وہ ان ممالک میں آتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ رزق حلال کمائے، بہتر رزق حلال کمائے، اس کے بچے اچھی ایجوکیشن لیں، لیکن اس کو پھر ڈبل محنت کرنی ہے یہاں پہ۔ ایک تو وہ اسلامی ماحول کو ترک کر کے غیر اسلامی ماحول میں آیا ہے، تو یہاں اس نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کے واجبات پورے ہونے چاہیے، واجبات قضا نہ ہو اس کے اور اس کے بچوں کے، اس کی فیملی کے، کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم النار، اپنے آپ کو بھی، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ان ممالک میں آنے سے ہمیں یہ کرنا ہے کہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچنا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے، جو واجبات ہیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر میں یہاں آ کے اپنے واجبات پر عمل نہ کر سکوں تو پھر میرا یہاں آنے کا کیا فائدہ؟ دنیا تو 4 دن کی ہے، سب نے جانا ہے، مجھے تو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ بس اس وجہ سے یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس مبارک مہینے میں ہمارے اعمال قبول فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے، ہمارا علم میں اضافہ فرمائے، قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وانت سمیع العلیم، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔